رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب آپ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر صفات الہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر صفات الہ یعنی جو اللہ تعالیٰ دی صفات نے انہوں نے اگر کسی موجود دی صورت جو ویکھنا ہے تو نبی کریم دی ذات مقدس ہے۔ مظہر صفات الہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں عطا ہی عطا ہیں کرم ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبوب خدا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں ہم منگتوں کا شرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کا ہے جو روز قیامت بھرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مقصد اور نیت دے نال اسی سارے دوست آقا علیہ السلام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم اس مقصد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو آیت مجیدہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے وہ دش میرا رب اپنے معبود دی شان بیان کر فرماندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے معبود نور رحمت بنایا تمام عالمین واسطے، تمام عالمین واسطے، تمام جہانہ واسطے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تمام عالمین واسطے رحمت ہے، تمام جہانہ واسطے رحمت۔ وہ رحمت کیویں؟ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماندے ہیں کہ جڑا عالم ہے نا یہ ماں سوائے اللہ ہے، عالم ہے نا جڑا یہ ماں سوائے اللہ ہے، یعنی اللہ تو علاوہ کائنات جو کچھ ہے نبی پاک اس ہر شئی واسطے رحمت۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ تیرے تو میرے تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ رکن تراز نے کہ عالم دا مطلب ہے ما سوائے اللہ، یعنی اللہ تو علاوہ جو چیز تخلیق کیتی گئی ہے وہ دیاست نبی اکرم رحمت نے۔ اللہ تو علاوہ کیڑی کیڑی شے تخلیق کیتی گئی ہے، ادا مطلب ہوا کہ لوح واسطے بھی رحمت، قلم واسطے بھی رحمت، کرسی واسطے بھی رحمت، نبیاں واسطے بھی رحمت، فرشتیاں واسطے بھی رحمت، تمام موجودات عالم واسطے رحمت، تمام کائنات انسانی واسطے رحمت، یعنی دنیا تے جو کچھ تخلیق کیتا گیا ہے اللہ تو علاوہ وہ دے ہر شئی واسطے رحمت موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں یہ رحمت کا مطلب ہے، توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب ہے کہ رحمت ہے اپنے منن والے واسطے تے رحمت ہے ہی ہے، پر محبوب دی ذات انہاں واسطے بھی رحمت ہے جڑے انہوں نہیں منتے۔ یہ دلیل میں قرآن حکیم جو جناب دی خدمت چ پیش کرساں، اپنے منن واسطے تے رحمت ہے ہی ہے، جو نبی پاک تے ایمان رکھتے ہیں انہاں واسطے تے نبی پاک دی ذات رحمت ہے، لیکن آپ کی ذات انہاں واسطے بھی رحمت ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں جنہ آپ تے ایمان نہیں، جنہ آپ تے ایمان نہیں لے آندا، اگر رحمت عالم دا مطلب سمجھئے مطلب یہی بنتا ہے کہ میرا محبوب انہاں واسطے بھی رحمت ہے جو محبوب نو تسلیم نہیں۔ اور قرآن نے تے تکیمیں موڑ لائی ہے، قرآن حکیم فرقان مجید فرماندہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب عذاب اس تو نہیں اتار رہے کہ آپ دا وجود مسعود انہاں دے درمیان ہے۔ امام فخر الدین رازی دے لکھے ہوئے جملے میں جناب دی خدمت چ کھولنے لگا۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ مومن واسطے رحمت ہے ہی ہے،
تسلیم شدہ گل ہے اتھے دنیا چ بھی رحمت ہے اوتھے آخرت چ بھی رحمت ہے لیکن غیر مومن واسطے بھی نبی دی ذات رحمت ہے وہ اس واسطے کہ اس دنیا چ او دی بے ایمانی کر کے بھی عذاب نبی دی عزت دا صدقہ اللہ مومن واسطے رحمت اتھے بھی ہے مومن واسطے رحمت اوتھے بھی ہے غیر مومن واسطے نبی کی میں رحمت نہیں کہ غیر مومن تے عذاب جو نہیں اتر رہا وہ نبی کریم دی عزت دا صدقہ ہے ورنہ پچھلی قوماں لو دیکھ لو کسی نے باندر بنا چھڑیا کسی نے پتھر وسا چھڑیا کسی نے جڑ تو اکھاڑ کے پھینک دیتا آج ہر طرح کی بدکاری ساڈے اندر موجود ہے لیکن گرفت نہیں ہو رہی عذاب نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا صرف ایک ہستی ایسی ہے جنہیں صرف کے عذاب نہیں جنہیں بارے قرآن نے اعلان فرما چھڑیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب تیرا وجود مسعود اس دنیا تے موجود ہے اس لیے عذاب نہیں ساڈا ایک اصول ہے ایک طریقہ ہے اسی محفل میلاد منعقد کریے نا اسی ڈھیر سارا اہتمام کرتے ہیں مثال کے طور پہ آج اسی محفل شریف کا اہتمام کیتا ہے ڈھیر سارے جی تھے بستی دے اندر جمع ہوئے ہیں میں نکیر نو حکم ہوا میں بھی حاضر ہو گیا نات خواستمان صاحب نو حکم ہوا وہ بھی آ گیا ساؤنڈ والا بھائی بھی آ گیا سارا اہتمام اتھے کیتا کل کوئی بندہ اتھے آؤ سی وہ پوچھ سی وہ بھائیوں کل اتھے ڈھیر سارا اجتماع آج جو اجتماع کوئی انہوں جواب ہی دینا بندے نے بھئی کل اسا محفل شریف کا اہتمام کیتا اس ہستے اجتماع اسا لنگر پکایا لوکاں دعوت دیتی آئی دوست بھائی تشریف لے آیا محفل شریف نبی پاک کی سجانی آئی اس ہستے اسا اجتماع کیتا چونکہ آج محفل شریف گزر چکی ہے اجتماع کوئی نہیں ایمیں گے اجتماع اس کو ہے کہ آج محفل شریف ہے نبی دے ذکر دا اہتمام کرنا مقصود ہے اس نبی دے ذکر دے اہتمام واسطے اسی سارے جی اکٹھے ہوئے ہیں کل کوئی بندہ آئے گا کہ انہیں مجمع نہیں دسے گا وہ پوچھے گا وہ کل مجمع آئی آج نہیں ہے انہوں جواب نہیں دیتا جائے گا کہ کل محفل شریف سی نبی دے ذکر دا اہتمام سی احساس دے مجمع آئی اللہ کیا فرماندہ ہے اپنے معبود دی شان جو لولا کا لما خلقت الافلاق محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ آسمان نہ بناتا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا یہ زمینیں نہ بناتا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا نباتات نہ پیدا فرماتا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا کوئی مخلوق پیدا نہ کرتا محبوب یہ سارے رنگ یہ سارے کمالات یہ ساری روشنیاں اس لیے ہیں کہ تجھے بزم کونین میں دے اور اس سے گال تو اگلی گال سمجھو اس سے گال تو اگلی گال سمجھو جے محبوب واسطے سارا اہتمام کیتا محبوب واسطے تمام بزم کونین سجائی تمام جہان میں پیدا کیتا تمام مخلوقات دی آفرینش فرمائی جے محبوب دا وجود مسعود اس دنیا تو چلا جاندہ اللہ بھی تے اپنی عرش سمیٹ لینا اے ہوتے ذکر دے تمام کی خاطر ہی اجے تک دنیا چل رہی اور آخرت بھی ہوتے ذکر دا ہے تمام آخرت بھی ہوتے ذکر دا ہے تمام ہے منادے نے علماء کرام نے لکھیا کہ 50,000 سال دا دیڑا تسی سارے بیلی جان دے ہو تشریف فرماؤ اتھے ہر وڑے علماء کرام سن دے ہو تو ہم ایک گل تے پکی پتہ ہے نا بھائی ایک ایتھے بیٹھا ہے تے ایک ایتھے بیٹھا ہے یہ میں گل ناڑو ناڑ ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے جس چنگا کیتا او دا ریکارڈ نہیں جس کھڑا کیتا او دا ریکارڈ نہیں چلو گل نو اسی سب کا سمجھ لینے ہیں اے فون ہے ادھے اندر تسی چیزاں سیو کر دے ہو محفوظ ہو جانے اگو پھر انٹرنیٹ ہے او دے اتے چیزاں محفوظ ہو جانے 10 سال بعد بھی میمری اس فان شو کر رہا ہے یعنی اگر ڈیٹا اس حد تک محفوظ ہو رہا ہے تو اس چیز جو محفوظ ہو رہا ہے جنہوں انسان نے بنایا جنہوں انسان نے بنایا فون نو کیا بنایا انسان نیٹ نو کیا بنایا انسان یہ اگر اس حد تک میموری رکھتا ہے اتنی یادداشت رکھتا ہے باہر لمحہ محفوظ کر لیتا ہے
پھر سونے کا جڑا بنایا ہوا نظام وہ بھی طاقت کتنی ہوتی. آپ سوچو گا اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی یہ طاقت ہے کہ کوئی دمہ محفوظ رکھے بغیر نہیں گزر رہا، تو اللہ نے جو نظام بنایا ہونا ہے وہ بھی طاقت کتنی ہونی ہے. سوال ہے کہ ایک ایتھے بیٹھا ہے ایک ایتھے بیٹھا ہے، نالوں نال ریکارڈ لکھی ہوئے ان جج کے سامنے جرم سامنے ہوئے سزا دین لگیاں کوئی ڈھیل لگ دی جرم بھی ثابت ہو جائے پاک بھی ہوئے پتہ بھی ہوئے اے ہی مجرم نے اس ہی عمل کیتا ہے انہوں سزا دین لگے کوئی وقت لگ دا پھر اللہ کو پوچھنا دے بنتا ہے یا اللہ ناڑو ناڑ سارا ریکارڈ لکھی ہوگی تیرے فرشتے ہر گل ساڈی کیتی ہوئی محفوظ پئی ہوندی ہے موڑے 50,000 سال دا دیہڑا کس کو فیصلے واسطے اتنا وقت کیوں تے یقیناً اللہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا دے اوتے اپنے محبوب دا ذکر کرانا مقصود تھا روز قیامت اور دی شان بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق سچیان جیوے جیوے روز قیامت نبی کریم دی شان مکھانا مقصود ہے اس لئے اللہ نے اتنا بڑا دیڑا بنایا. میں عرض کیتی ہے کہ رسول نو اللہ نے رحمت عالم رحمت عالم قرار دیتا ہے. تھوڑا میرا تجربہ ہے اسی رحمت کو سمجھنے آستے ایک چھوٹی جی تشبیہ لے لینے ہیں ایک چھوٹی جی مثال لے لینے ہیں. ساڑھے نزدیک دھوپ دا چڑھنا رحمت یہ سن طرح تسی دیکھ سو کائنات کے اندر مختلف رحمتاں جنہاں نے اگر اسی سمجھئے تو اللہ نے ساڑھے آستے تخلیق فرمائی. وہ دے سورج بھی رحمت ہے ہوا بھی رحمت ہے زمین بھی رحمت ہے پانی بھی رحمت ہے ساری میں چیزاں رحمت ہے کیونکہ اللہ نے ساڑھے آستے تخلیق فرمائی. کسے نہ کسے صورت یہ بنین و انسان دا فائدہ کرنے میں سمجھ آ رہی گا کسے نہ کسے صورت یہ بنین و انسان دے فائدے آستے تخلیق کی جانے ہیں. مال بھی نعمت رحمت ڈنگر سب کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی جو اللہ نے انسان دے فائدے آستے تخلیق فرمائے. لیکن کوئی نہ کوئی ایک مقام ایسا آندہ ہے کہ ایک رحمت جیڑی جو زامت مان جاتی رحمت زامت مان جاتی. مثال دے طور پر سمجھن آستے میں جناب کی خدمت سے ایک مثال پیش کرنے لگا. اگر دھوپ پہ ان اسی اپنے آپ سردی تے خصوصاً رحمت لگ رہی ہے اگر دھوپ پہ ان اسی اپنے آستے رحمت سمجھنے ہیں لیکن اگر ہر ویلے دھوپ پی رہے رات نہ ہوئے تو کی خیال ہے رحمت ہوئی یا کوئی نہیں. اسی طرح رات اللہ نے رحمت بنائی ہے آرام آستے بنائی سی. اسی طرح آرام آستے رحمت بنائی سی رات میں رحمت قرار دیتا آرام کرو ادھر سکون کرو لیکن جی ہر ویلے رات رہے تو وہ رحمت زامت لگنی نہیں. اسی طرح بارش کا بسنا رحمت ہے لیکن مسلسل بستی رہے تو رحمت زامت لگنی ہے یا کوئی نہ ہاں رحمت زامت لگنی ہے یا کوئی نہ. یہ رحمتاں نے کسے نہ کسے مقام پہ جا کے زامت ہو جانے ہیں تکلیف کا باعث بن جانے ہیں لیکن محمد ایک ایسی رحمت محمد ایک ایسی رحمت جو ابتدا تو لے کے انتہا تھا صرف رحمت. اور وہ دے بارش میرے خدا نے اسے کسی دے اندر ارشاد فرمایا ہے رحمتی تغلب غضبی میری رحمت میرے غضب سے غالب. اللہ کا غضب بہت سخت ہے لیکن وہ دی رحمت وہ دے غضب سے غالب ہے. وہ غالب کی میں وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم معبود تیرا وجود مسعود انہاں دے درمیان موجود ہے اس لئے میں انہاں دے گرفت جو تمیدن میں گل عرض کیتی ہو جناب دی سمجھ چو آ گئی کہ آقا علیہ السلام رحمت عالم تمام کائنات آستے رحمت نے تمام جہانہ آستے رحمت نے. ہون میں جناب مزید پیش کریں دلیلہ کہ وہ رحمت کیویں نے وہ انسانہ آستے رحمت وہ حیوانہ آستے رحمت
وہ نباتات آستے رحمت وہ زیر زمین معاملات آستے رحمت وہ روز قیامت روز حشر رحمت یہ چار دوانی گلوانے جو دلیل کے طور پر میں جناب حدیث صحیحہ دی مدد نار پیش کر کے پھر اجازت لے لیں میں پہلا عرض کیتا ہے آقا علیہ السلام انسان آستے رحمت تاریخ دان لکھ دیں جڑے تاریخ دان نے مورخ نے وہ لکھ دیں نبی کریم دے آمد تو پہلو دے حالات اتنے کافی لوگ پڑھے لکھے تشریف فرماؤ تو انہوں یہ پتا ہو سی تو پڑھے آؤ سی کہ عرب دے پہلے بندے جڑے آن وہ اپنے نوکران نال کیویں برتاؤ کرتے ہیں تے اپنے بیٹیاں نال کیویں برتاؤ کرتے ہیں اپنے گھر والے نال کیویں برتاؤ کرتے ہیں یہ ساری گلاں تساں تاریخ چ پڑھیاں کہ نبی دی آمد تو پہلے عرب دا معاشرہ مختلف معاملات جو الجھے ہویا بیوی دے حقوق کوئی نہ بیٹی دے حقوق کوئی نہ نوکران دے حقوق کوئی نہ معاشرت دے حقوق کوئی نہ کاروبار دے حقوق کوئی نہ نبی کریم انساناں واسطے رحمت اس تو کہ آپ تشریف لے آئے آپ نے بیٹی دے حقوق مقرر کر چھڑے آپ نے بیوی دے حقوق مقرر کر چھڑے آپ نے والدین دے حقوق مقرر کر چھڑے آپ نے معاشرت دے حقوق مقرر کر چھڑے آپ نے کاروبار دے حقوق مقرر کر چھڑے یعنی آپ آئے تھے ایک ضابطہ حیات لبا اور وہ ضابطہ حیات کا نام کی ہے اسلام اور اتنا مکمل دین ہے کہ زندگی دے ہر پہلو کو کور کرتا ہے نبی کریم نے سانو اسلام دیا مذہب دے کے ساڈے واسطے رحمت ہے سانو جین دا گورا آ گیا بل آ گیا اے وکری گل ہے کہ اسی عمل نہ کریے لیکن ایک ضابطہ ہے حیات تے موجود ہے نا ایک لا تے موجود ہے نا جس دے مطابق اساں زندگی گزارنی اسی طرح ایک لا تے موجود ہے ساڈے سامنے ایک ضابطہ حیات موجود ہے نبی کریم نے ضابطہ حیات عطا کیا اللہ نے نبی کریم کی صورت جو ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کی صورت جو محفوظ کر شکے اور جو پڑھے گا جو نبی پاک کی سنت تے اتباع کرے گا وہ اپنی دین بھی کامیاب کر لی سی وہ اپنی دنیا میں کامیاب کر لی سی آقا علیہ السلام انسانہ واسطے اس صورت رحمت نے دوجی گل میں عرض کی تھی آقا علیہ السلام حیوانہ واسطے رحمت حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک سفر تے آس بنو نجار دے باغات کو ساڈا گزر ہویا اوتھوں دے لوکاں شکایت کیتی کہ ایتھے ایک اٹھ ہڑکا ہو گیا تسی آپ جان دے ہو اچھی طرح تھانوں پتہ ہے کہ جیڑا جانور ہڑکا ہو جائے اس دا علاج کی کردے یا ان گولی مار چھڑدے ہو اسی طرح انہوں ختم کر دیں تاکہ مزید نقصان نہ پہنچاوے اگر نقصان نہ پہنچاوے وہ تھوڑے لوگاں شکایت کی تھی نبی مکرم دی بارگاہ یا نبی اللہ ایک اٹھ ہڑتا ہو گیا اتھے نبی کریم نے نہیں فرمایا وہ میں کی کرا میں کوئی طبیب ہاں نبی کریم نے نہیں فرمایا وہ میں کوئی علاج کرتا نبی کریم نے فرمایا چلو مینوں دے لے چل ناڑا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اٹھ ہڑتا ہے معاذ اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے نبی کریم نے فرمایا جان لے سی میں اللہ دا نبی ایک گل تے اس حدیث کو پتہ لگی بھاویں ہوے ہڑکا بھاویں ہوے حیوان بھاویں ہوے جانور جے سامنے نبی دی نشانی دیکھے نا تے او بھی سر جھکا دے وہ بھی سر جھکا لیندا ہے نبی پاک نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ہڑکا ہے نقصان پہنچا سی چک ماردا ہے جڑا اودے قریب جاندا ہے اودے ہتھی پوندا ہے جڑا اودے کول جاندا ہے یا رسول اللہ نقصان پہنچا سی تسی قریب نہ جاؤ کریم آقا نے فرمایا میں لے چلو وہ ویکھ لئی سی میں کون حدیث دے الفاظ میں رسول کریم اس پاک دے بوئے تے آئے اٹھ اور آپ دے وجود مسعود دے درمیان بہت زیادہ لیکن اس ہلکے اٹھ دی نظر اتھو نبی تے پئی ہے حدیث دے لفظ نے ہم نے سر زمین تے رکھ لیا اور رگڑنا شروع کر دیتا رگڑدا
سر تے ہاتھ بھیجا دست مقدس پھیریا آپ نے ہاتھ پھیرنے تو بعد مالک نے کیا لگام لیا آپ نے لگام لائی اور مالک نے حوالے کر چھڑیا اور فرمایا ہونے تیرا تابعدار ہو حدیث تو پتہ نہیں اٹھو جانور ہو حیوان ہو مڑ میرا حیوان نہ ہوئے ہلکا بھی ہوئے ان بھی سیاح ہو جانگی سامنے نبی پاک ان بھی سیاح ہو جانگی سامنے نبی پاک نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے تو بعد حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم دو الفاظ بیان فرماندے نے جو کہ مقصود ہے میرا تھانو دسنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز زمین اور آسمان کے درمیان ایسی نہیں جنہیں پتہ نہ لگے کہ میں اللہ دا نبی میں اللہ دا نبی ہوں زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی موجود نہیں جس میں سمجھ نہ آوے کہ میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا رسول ہوں اگو آپ نے جو الفاظ فرمائے ہوئے ہیں اللہ آسی الجن والانس سوائے بدبخت ہو بدبخت ہو بدبخت ہو بدبخت سوا کسے یہ نہیں سمجھ آنی ایک بدبخت کو نہیں سمجھ آنی باقی ہر شہید سمجھ بدبخت جن ہو سی یا انسان ہو سی وہ نہ سمجھ ہو سی کہ میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اور نبی پاک دے اس فرمان تے قرآن کی دلیل موجود ہے قرآن پاک کی دلیل موجود ہے نبی پاک دے اس فرمان دے مطابق جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ یعلم انی رسول اللہ انہوں نہ پتہ لگ سی جڑا بدبخت اسی باقی ہر جن اور انسان میں سمجھدا ہے میں کون ہوں وہ بدبخت کو نہیں پتہ لگنا گیری ملر ایک محقق ہویا انگریزاں دا وہ لکھتا ہے کہ جڑی آیت ابو لہب کی سرزنش چوتری ہے نا قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر جس دے اندر اللہ نے فرمایا ہے سیسلا نارن ذات لہب یہ جڑا لہب ہے پکا دوستی ہے یہ 10 سال پہلے اتری توجہ ہے مثال کے طور پہ میں جناب سمجھانا واسطے ایک چھوٹی جی مثال دینا میں کوئی پیشن گوئی کر دینا کوئی گل کہہ دینا وقت تو پہلے وہ بندہ موجود ہوتا ہے جس متعلق میں کوئی گل کیتی ہے اس جس ویلے وہ پیشن گوئی سننی میں سیاںا ہویا تو اس گل اس کو جانا یہ گل ایک فطری عمومی انسان کا رویہ ہے کہ جس وقت کوئی خبر آنے والے وقت کی سن لینا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے مثال کے طور پہ آج کل فون کے اندر ویدر میپ ہے وہ 2 یا 3 دن پہلو بلکہ ہفتہ مہینہ پہلو مختلف ایریا جات دی علاقہ جات دی لوکیشن دس چڑھتا ہے کہ فلانے دن سلانے بارش ہوئی یا نہیں اسی طرح پیشن گوئی ہوتی ہے ان جڑے بندے پیشن گوئی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ فلانے ہفتے فلانے ٹائم فلانے دن بارش ہوئی انہاں جڑے جڑے ضروری کام کرنے انہوں اپنے کر لیندے ایویں گل قرآن پیشن گوئی پہ فرماندا ہے ابو لہب کے بارے بڑے پکا دوستی پکا دوستی اس آگ چ سڑنا ہے ایک قرآن کی پیشن گوئی ہے اور اجے ابو لہب زندہ ہے 10 سال پیچھے بھی زندہ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا بدبخت کو سمجھ نہیں ہونی میں اللہ دا یہ ہوتا سیانا یہ پیشن گوئی سن کے اس سے ویلے نبی تے ایمان لے آنا پر نبی دی مہر ہے جیڑا بدبخت ہوے اونوں مان نہیں ہوندی میں اللہ دا سو پیشن گوئی سمجھ کے نہیں اونوں سمجھ نہیں آئی کہ میں پکا دوست نہیں ہاں گیری ملر لکھتا ہے کہ 10 سال زندہ رہا ہے
لیکن ان توفیق نہیں ہوئی کلمہ پڑھنے دی اور ان توفیق ہوئے بھی کہ میں نبی دی زبان تو یہ ارشاد ہو گیا کہ بدبخت نو پتہ نہیں لگنا بدبخت نو پتہ نہیں لگنا کہ میں اللہ اور سچی گل ہے اللہ دا نشانیاں دے سامنے سر جھکاؤں دے وقت آئے اور ادھر تو ایک حدیث جناب کو پیش کرنا من احب للہ وابغض للہ جو اللہ دی خاطر محبت کرے جو اللہ دی خاطر دشمنی رکھے ومنع للہ اور اللہ دی خاطر ہاتھ میں روک لوے وآتا للہ اور اللہ دی خاطر عطا کر چھڑے وہ تا ایمان مکمل ہو گیا لوگ کی سوال کرتے ہیں کہ تسی پیران فقیران کو درویشان کو کی لین کرتے انہوں نے حدیث سنویا ہے دلیل دے طور پہ اکھیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے من احب للہ ہے جڑا اللہ دی خاطر محبت کر لے ہائے 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 جڑا اللہ دی خاطر محبت کر لے جڑا اللہ دی خاطر پیار کر لے تسی اللہ علیہ اور پیار کیوں کر دے ایسے واسطے کر دے ہو نا کہ اللہ دے بندن میں اگے عرض کیتی ہے جڑے بدبخت ہوندے انہاں نے اللہ دی نشانی دی سمجھ نہیں ہوندی بختاں والے چٹھے اللہ دی نشانی ویندے اوتھے سبحان اللہ من احب للہ جو اللہ دی خاطر محبت کرے جو اللہ دی خاطر پیار کرے جو اللہ دی خاطر عشق کرے حدیث دے الفاظ نے اس اپنا ایمان مکمل کر لیا تسی اللہ دے ولیاں نال محبت کرتے ہو تے وہ اللہ دی رضا دی خاطر کرتے ہو اے یقین جانو حدیث دی روشنی چ تہاڈا ایمان اور جڑا اللہ دی خاطر عطا کرے اور جڑا اللہ دی خاطر روک لوے جڑا اللہ دی خاطر روک لوے اس اپنا ایمان مکمل کر لیا پھر اپنے اس پوائنٹ کی طرف آنے ہیں تو ساڑی گفتگو چل لی آئی میں عرض کیتی آئی نبی انسانہ استرام نبی حیوانہ استرام تریجی گال جو جناب دی خدمت جو پیش کیتی ہے وہ اے وے کہ نبی نباتات استرام نباتات استرام حضرت یعلا بن مرہ بیان فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال سفر تے آس ایک جگہ تے آپ علیہ السلام محو استراحت ہو گئے آرام فرمان لاکھ پیسے ہو گئے اس دوران میں ایک بڑا عجیب جہاں واقعہ کیا وہ یہ واقعہ دیکھا کہ ایک درخت اپنی جگہ تو لیا ہے نبی پاک دے کوڑ آیا ہے پھر اپنی جگہ تے واپس چلا میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا اور دل میں تہیہ کر لیا ارادہ کر لیا کہ جس وقت نبی پاک بیدار ہوئے میں اس وقت نبی پاک نے عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک آوا واقعہ ویکھیا ہے بڑا عجیب واقعہ ویکھیا ہے آج تک نہیں ویکھیا کہ ایک درخت ہے وہ اپنی جگہ تو ہلیا ہے تو آٹے کول آیا ہے وہ واپس اپنی جگہ تے چلا گیا ہے آپ کے فرمان میں اپنے دل دے اندر ارادہ کر لیا کہ میں نبی پاک نے ایک گل دسنی ہے جس ویلے نبی پاک اٹھنا آپ نے بیدار ہونا ہے آپ نے بیدار ہونا ہے آپ یہ کہنے لیں کہ میں دلے چھ ارادہ کر لیا کچھ وقت گزریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے آپ نے یا رسول اللہ عرض کیتی ہے آقا علیہ السلام کے سامنے آپ نے سارا واقعہ بیان کیتا قسم اللہ دی حدیث جو کدائیوں یہ الفاظ نہیں ہوندے بل نبی پاک نے حیرانی دا اظہار کیتا سبحان اللہ اور میں یا تم یا کوئی اور ستا پیا ہوئے نا تے ان اٹھا کے کئی گل دسی ہے نا تے ایک باری بڑبڑا جاندا ہے حیران ہو جاندا ہے کوئی یہ جب واقعہ ہوئے نا تے وہ حیران ہو جاندا ہے حیرانی دا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ لا علم ہوتا ہے حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں کہ نبی پاک نے حیرانی دا اظہار فرمایا پتہ ہے لگا حدیث شریف دی روشنی کہ نبی پاک دا سونا بھی ساڑھے سونے ورگا نبی پاک دا سونا بھی ساڑھے سونے ورگا نہیں نبی پاک نے حیرانی دا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں درخت طلبگار سی میرا
انہیں رب دی بارگاہ جلس کی کہ یا اللہ تیرا پاک محبوب اس دھرتی تے آیا ہے، وقت پتہ نہیں ہوتا قدم پھیرا ہوئے، اگر میرے تے مہربانی کرے اجازت دے میں تیرے محبوب نو سلام نہ پیش کر دوں۔ اللہ نے انہوں اجازت دیتی، وہ اپنی جگہ تو ہلیا ہے، میرے کو آ کے درود و سلام پیش کرتا، مڑ اپنی جگہ تے واپس چلا گیا ہے۔ نبی نے حیرانی کا اظہار نہیں فرمایا، نبی سون دی حالت جو پتا ہے، درخت آیا ہے، سلام کر گیا ہے، واپس اپنی جگہ تے چلا گیا ہے، پتہ ہے اللہ جس دے واسطے کائنات بنی ہے، ان کائنات دی ہر شے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق سچیان، حق سچیان۔ میں اگے عرض کیتی ہے نبی رحمت نے انساناں، نبی رحمت نے حیواناں واسطے، نبی رحمت نے نباتات واسطے، چرند پرند جانور در شجر درخت اور چاند، نبی کریم رحمت نے نباتات واسطے۔ تیسرا نقطہ میں جناب دی خدمت سے پیش کیتا کی سی، نبی رحمت نے اپنے منن والیاں واسطے زیر زمین، نبی رحمت نے اپنے منن والیاں واسطے زیر زمین کی میرا رحمت نے۔ حدیث شریف تو جناب دی خدمت سے دلیل پیش کرنی ہے، حدیث شریف ہے ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملک، جس ویلے کسی مومن نو دی قبر چ رکھیا جاندا ہے اوتھے ایک فرشتہ آ جاندا ہے، سبحان اللہ، اوتھے ایک فرشتہ آ جاندا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری تو بھی روایت ہے، لیکن وہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، میں وہ بھی جناب کی خدمت سے پیش کرنے نے تے اے بھی جناب کی خدمت سے پیش کرنے۔ پہلا سوال وہ کیتا جاندا ہے ما سنت تعبد، تو کدی عبادت کرنا ہے، تو کدی اگے حدیث دے الفاظ میں بڑی توجہ نال، اگے حدیث دے الفاظ میں فإن اللہ ہداہ، یعنی گل اوتھے بھی اللہ دی ہدایت نال ہے، سبحان اللہ، حدیث دے الفاظ میں یہ نہیں مطلب تو بندے نے آپ پہ رٹے ہوئے ہونا کہ انہیں جواب دے لینا، نا حدیث دے الفاظ میں فإن اللہ ہداہ، اوتھے زیر زمین بھی اللہ نے انہیں ہدایت دتی تے تاں انہیں جواب دیا اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرنا۔ دوجا سوال ادھر کیتا جانا ہے ما کنتا فی حاضر الرجل، اس دے بارے اس شخصیت دے بارے اس ہستی دے بارے کی آدھا ہے، پھر گل ہوئی فإن اللہ ہداہ، اگر اللہ نے ہدایت دیتی ہوئی تو انہیں کہنا ہے کہ اللہ دا سچا سونا پیارا میٹھا رسول ہے۔ اور اے حدیث ہے ایک پاس جڑی دوسری حضرت ابو سعید خدری دی روایت میں او جناب نے بیان کرنا، او دے الفاظ دا تھوڑا جہا فرق ہے، او دے الفاظ آئے نے کہ وہ جڑا فرشتہ ہے وہ آئے گا، فرشتہ آئے گا۔ نبی پاک نے اس حدیث دے اندر جڑے الفاظ نے وہ یہ نے کہ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا کہ یہ جڑی امت ہے ان دی قبراں دے اندر آزمایا جائے گا، اور پھر ایک فرشتہ آئے گا بندے نو اٹھائے گا، پھر وہ تو سوال و جواب اگو سیان حدیث ہے، لیکن وہ دو چیزاں دا لفظ دا فرق ہے۔ جڑی پہلے حدیث میں جناب دی خدمت چ پیش کیتی ہے او دے گرز دا ذکر کوئی، جڑی ابو سعید خدری نے روایت فرمائی ہے او دے اندر فی یدہ مطراق، او دے ہتھے چ گرز سی، گرز ایک ہتھیار ہے پرانے پہلواناں دا، وہ انج ہوندا ہے اگے نہ تے کنڈے والا گولا لگا ہوندا ہے، پیچھے تے ڈنڈا ہوندا ہے، اون گرز سکدے نے، وہ ایک ہتھیار ہوندا ہے جڑے ایران دے پرانے پہلوان ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اون گرز آتا ہے، گرز آتا کی یاد ہے گرز فی یادہ مطراق، حدیث کا جڑا ترجمہ علماء کرام نے کیتا ہے وہ مطراق دا مطلب گرز لکھا گیا،
یعنی اس فرشتے دے ہاتھ جو ہتھیار، اس فرشتے دے ہاتھ جو ہتھیار ہونا ہے. ہوں جس وقت حدیث اگے سیم ہے اگے جس ویلے الفاظ ہوندے وہ یہ ہوندے کہ اصحاب نے رسول کریم نو عرض کی کہ یا رسول اللہ جس ویلے فرشتے کول ہتھیار ہونا ہے تے اسی تے گابر نہ بھی سا جواب دین لگے ہیں، گھبرانا بھی سا اسی جواب دین لگے ہیں، بہت ہتھیار ہونا ہے. نبی پاک نے فرمایا سورہ ابراہیم دا حوالہ دیتا اور آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جڑے اس ایمان والے او اوتھے بھی ثابت قدم رکھتے. ہن جڑی تسی ثابت ستیار دے غلام تشریف فرماؤ، میں اپنی محبت دا ترجمہ کرن لگا کہ جڑے اس ثابت والے او اوتھے بھی جڑے اس ثابت آڑے وہ تھے بھی اللہ کی طاقت نہ ثابت قدم رکھ، کیونکہ حدیث دے بھی الفاظ ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاهُ، اگر اللہ نے انہیں ہدایت کی. اور ایک واضح گل ہے کہ جن اللہ ہدایت دیندہ ہے ان ہی مرشد لگتا ہے. آیت ہے باقاعدہ آیت ہے کہ جتنے نصیبہ اللہ نے ہدایت رکھی ہے اون مرشد لبدا ہے، اور جتنے نصیبات ہدایت نہیں اون مرشد تے ولی دا ساتھ میسر نہیں. اس لئے اس آیت کی روشنی میں ترجمہ اپنی محبت دے تحت پیش کیتا ہے کہ جڑے ہون گے ثابت آڑے انہاں اللہ تے بھی ثابت ہے. میں اگے رس کی نبی پاک رحمت نے اپنے منن والےاں واسطے زیر زمین او دی دلیل جو میں یہ حدیث پیش کیتی ہے اور آخری حدیث، اور اس تو بعد جناب کو اجازت لے لینا کہ نبی کریم رحمت نے اپنے منن والےاں واسطے روزے قیامت دی. نبی پاک کی عظمت اس دیہڑے بھی کمال کمال. سورہ مریم دے اندر اللہ نے رحمت دا خطاب موسیٰ نے بھی دیتا، عیسیٰ نے بھی دیتا ہے. حضرت عیسیٰ نے رحمت دا خطاب ہے. سورہ مریم دے اندر ارشاد فرمایا اللہ کریم نے رحمتم منا، وہ میری طرف ایک رحمت ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جڑا من دا لفظ آ گیا ہے اس تخصیص کر چھڑیے کہ عیسیٰ دی رحمت ایک مقید علاقے واسطے اور صرف اپنے مننے والے واسطے. جتنا عیسیٰ تے ایمان لے آندا عیسیٰ انہاں واسطے رحمت، جنہ عیسیٰ دی کتاب دی پیروی کیتی عیسیٰ انہاں واسطے رحمت میں. پر محبوب تاج پہنایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ تو تمام جہان واسطے رحمت. اور میں آگے جناب دی خدمت سے پیش کرتا ہے کہ عالم نہ سوائے اللہ، یعنی اللہ جو انتبا دنیا دی عرش ہے، کائنات دی عرش ہے، حضور دی رحمت نال چھٹی ہے. باقی رحمتیں مقید ظاہر مطلب نہیں باقی نبی رحمت نہیں، وہ نبی رحمت ہے لیکن اپنے منن والےاں ساڈا نبی رحمت ہے منن والےاں واسطے بھی تے نہ منن والےاں منن والےاں واسطے بھی تے نہ منن والےاں واسطے بھی ساڈا نبی رحمت. رحمت کیویں؟ روز قیامت جو سب سے خوبصورت گل آخری میں جناب کی خدمت پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ امید ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث شریف کے الفاظ میں کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام نے اختیار دیتا کہ یا شفاعت چن لو یا ادی امت بلا حساب و کتاب بخشوا لو. میرے کو اختیار آیا نبی پاک فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعت وبین ان یدخل نصف امت الجنہ، میں اختیار لگا کہ میں ادی امت بلا حساب و کتاب بخشوا لوا یا شفاعت دا حق لے لوا. ہن تسی اس نبی تو قربان گاؤ وہ دے گیت کیوں نہ گاؤ کہ اگر وہ بلا حساب و کتاب والا معاملہ چن لیندے تے ہو سکتا جڑے نیک نے وہ بخشے
بخشے جان ساڈے جے گناہگاراں دا کی بنیا ساڈے جے خطاکاراں دا کی بنیا نا 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 نبی دھیان آ سبحان اللہ ہو سکتا آدھی امت دی بخشش طلب کرتے او بیلی نکل جاندے جڑے ذکر اذکار کرتے جڑے درود و سلام پیش کرتے جڑے نمازاں پڑھنا پڑھتے جڑے روزے پورے رکھتے جنہاں دے باقی اعمال پورے نے جڑے ساڈے ورگے جٹ چپے والے ہیں انہاں دا کی ہونا نبی ساڈا بھی دھیان ہے اور حدیث کے الفاظ نے اترونھا للمتقین تسی یہ سوچتے ہو میں شفاعت پرہیزگاراں واسطے نا نا آپ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ولکنھا للمذنبین نہیں نہیں میں شفاعت گناہگاراں واسطے اترونھا للمتقین کیا بھگوے خیال ہے کہ شفاعت کا حق جو میں محمد نے لیا ہے یہ نیکوکاراں واسطے آپ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ولکنھا للمذنبین نہیں ہے گناہگاراں واسطے خطائین خطاکاراں واسطے لو نبی جڑا اپنی امت نال اتنا پیار جدی حد کوئی تسی بھی سجنوں کوشش کیتی کرو کہ روز قیامت ساڈے اعمال دی وجہ تو نبی پاک کی شرمندگی دا سامنا نہ کرنا روز قیامت نہ ہوئے کہ نبی پاک اس غلط شرمندہ ہوں میری امت دے اعمال سو کوشش کرو میں تکڑی گل کوئی نہیں آکھنی کسی دا دل میڑا کرنا فقیراں دا کام تکڑی گل کوئی نہیں آکھنی دل میڑا کرنا فقیر دا کام نہیں دل تکڑا کرنا فقیر دا حدیث شریف جو میں جناب خدمت سے پیش کرن لگا یہ جیڑا بندہ قتل کر کے ٹر پیا بخشش کی طلب لے کے ان عالماں اے دسیا وا تیری بخشش کوئی نہیں کسے اللہ والے دسیا فلاں جگہ تے جا اوتھے اللہ والے بیٹھے انہاں دی خدمت چ اپنا سر رکھ اللہ تعالی تیری بخشش کرے مسلم شریف دی حدیث ہے کہ اس نیت کر لی اور وہ ٹر پیا اور وہ راج مر گیا اودی موت تے روڑا پے گیا چنگیاں والے پاسے کریے یا مندیاں والے پاسے کریے اللہ جلال آ گیا میرے پیاریاں دے خاطر چلیا ہن جے بیڑیاں لگنی وے تے بیڑی گل ہے اللہ نے فرمایا گنو وچ زمین کتنی ہے جیڑے پاسے چوکھا ہوے اس دا کر کے حساب کر ایک پالش اللہ دی اپنی طاقت ہے اپنے راز وہ آپ رکھتا ہے اپنے دا شرم بھرم وہ آپ رکھتا ہے ایک بالش زمین اس پاس بڑھ گئی جدے اللہ والے دا ڈیرا صرف ایک گیٹ دی خاطر اللہ نے ان کو میں عرض کیتی ہے تکڑی گل کرنا فقیر دا کام نہیں 100 بندیاں دا قاتل بھی ہوئے تے دل تکڑا کرنا فقیر دا کام اللہ دی رحمت نال امید رکھنا فقیر دا کام اللہ دی رحمت دی امید دیوانا فقیر دا کام نہیں کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے رحمتی تجرد الغضبی میری رحمت میرے غضب سے باغی اور وہ دی رحمت دا مکمل اور کامل ترین نام آقا علیہ السلام آپ دا وجود مسعود ایسا ہے جو دی رحمت مکمل بیان کرتا ہے اگر اللہ کی رحمت کسے مجسم حالت جو دیکھنا ہے وجود کی حالت جو دیکھنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود میں ان رحمت خداوندی نے نظارے دلوں سے غم مٹاتا محمد نام ایسا نگر اجڑے بساتا ہے محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں ہمارے گھر سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب راستے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں روز حشر جدوں کسی پیو بڑے دا پتر ہونا کام نہیں ہونا صرف محمد دا امتی ہونا کام جہاں سب راستے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں
شاعر کا اشارہ اس روز محشر جہاں سب راستے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے اللہ کریم تو انہوں میں نو سارے آنے آقا علیہ السلام دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے آپ دی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سان اچھا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا